ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس سے ہوتا ہے ہمارے نشریات کا آغاز، یعنی قرآن پاک کی ایک چند آیتوں کا ترجمہ مختصر تفسیر بیان کرتے ہیں مفتی اسحاق مدنی صاحب. آج کا موضوع ہے سورۃ النصر اور سیگمنٹ کا نام ہے کلام عشق. غیر کی یاد میرے دل سے بھلائے. جی حضور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ النصر کو نازل فرمایا اس وقت کہ جب نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام حدیبیہ کے بعد تشریف لے گئے تھے. مدینہ منورہ میں سورہ مبارکہ نازل ہوئی. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح. جب اللہ تبارک و تعالی کی نصر اللہ مدد آ گئی اور فتح آ گئی تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے وَرَأَيْتَ النَّاسَ لوگوں کو يَدْخُلُونَ داخل ہو رہے ہیں فی دین اللہ افواجا فوج در فوج آپ کے دین میں. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ. تو اپنے رب تبارک و تعالی کی تسبیح بیان کیجئے، استغفار کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی توبہ قبول کرنے والا ہے. اب یہ سورہ مبارکہ اس وقت نازل ہوئی کہ جب نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیبیہ کی صلح فرمائی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لے گئے ہیں. صلح اس وقت ہوتی ہے کہ جب دونوں طرف سے شرائط رکھ دی جائے اور عام حالات نہ ہو، جنگ ہو سکتی ہو، اس وقت فریقین بیٹھ جائیں اور کہیں کہ ہم صلح کر لیتے ہیں آپس میں، تو لہذا اب ہم جنگ آپس میں نہیں کریں گے. یا کسی بھی قسم کی کوئی آپس میں غلط فہمی ہو تو اس کو دور کرنے کے لیے صلح کی جاتی ہے یا بیٹھا جاتا ہے. صلح ایسی نہیں ہوتی کہ کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی معاملہ نہیں، آپ بیٹھ کے صلح کر لیں. تو صلح کا پس منظر ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ پیچھے بیک گراؤنڈ کوئی نہ کوئی بات ضرور ہوگی کہ جس کی وجہ سے آپ فریقین بیٹھ گئے اور دونوں میں صلح ہو گئی ہے. یہاں پر جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام مکے سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے. مکے میں مسلمانوں کو پریشان کیا جاتا تھا، یہاں بھی پریشان کیا گیا، یہاں تک کہ 6 سالوں تک مدینہ میں آپ کو رہنے نہیں دیا گیا، پریشان کیا گیا، جنگیں بھی ہوئیں. اب یہ وقت آ گیا کہ مسلمانوں نے کفار کے ساتھ صلح نامہ ایک طے کیا اور یہ ہوا کہ بھئی آج کے بعد ہم آپس میں ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کے ساتھ اگر کوئی شامل ہونا چاہے قبیلہ آپ کو آزادی ہے، کوئی ہمارے ساتھ آنا چاہے تو اس کو آزادی، ہمارے ساتھ شامل ہو جائے. اس صلح کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے. بظاہر یہ صلح ایسی تھی کہ جو مسلمانوں کے خلاف شرائط تھیں، جن میں ایک شرط میں ذکر کر دیتا ہوں تاکہ بات واضح ہو سکے کہ کوئی شخص اگر مسلمان ہو کر مکے سے مدینے جائے گا تو آپ کو اسے واپس بھیجنا پڑے گا، لیکن کوئی مدینے سے مکہ آ گیا ہم واپس نہیں بھیجیں گے. صحیح. تو اب یہ یک طرفہ ایک سمجھیے کہ صلح نامہ ہو رہا ہے اور اسی بارے میں نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو سمجھایا کہ اللہ کے حکم سے صلح کی جا رہی ہے اور صلح کے اندر بہتری ہے، خیر ہے. جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام واپس پلٹے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح کی آیت نازل فرمائی انا فتحنا لک فتحا مبینا. اے محبوب بے شک ہم نے آپ کو روشن فتح عطا فرما دی ہے. اور پھر یہ سورۃ النصر کے شان نزول ہوتا ہے کہ جب فتح مکہ ہو گیا تو لوگوں نے دیکھا کہ اب جوق در جوق، فوج در فوج مسلمان لوگ جو ہے وہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. تو یہاں اسی بات کو بیان فرمایا گیا کہ جب اللہ کی مدد اور فتح آپ کو حاصل ہو جائے گی، گویا کہ فتح مکہ، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کیا دیکھیں گے؟ وَرَأَيْتَ النَّاسَ لوگوں کو دیکھیں گے يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا کہ اللہ کے دین میں فوج در فوج، گروہ در گروہ آ کر شامل ہو رہے ہیں. اور اسی کو آپ یہ دیکھیے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب تک مکہ مکرمہ میں ہیں، حبشہ کی طرف 40 افراد نے ہجرت کی ہے، تعداد بہت قلیل ہے. اس کے بعد جب حضور مکے سے مدینہ تشریف لائے اور سن 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا، مسلمانوں کی تعداد فقط 313 ہے. غزوہ احد میں تعداد جو ہے وہ سن 3 ہجری میں 1000 کے قریب جو ہے وہ ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد جب صلح حدیبیہ ہے تو 1500 سے 1800 صحابہ کرام ہے. جب فتح مکہ ہے تو 6000 سے 8000 صحابہ کرام علیہ رضوان، بعد نے 10000 کا قول بھی ذکر کیا. لیکن جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے ہیں حجۃ الوداع، حج ادا کرنے کے موقع پہ، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 1.25 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام موجود ہیں. تو آپ دیکھیے کہ کیسے ایک چینجنگ اور تبدیلی آئی ہے. ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا کعبۃ اللہ شریف میں حاضر ہونا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اور بیت اللہ کو فتح کرنا. جب فتح مکہ ہو گیا تو فتح مکہ ہونے کے بعد پھر آپ دیکھیے کہ ایک گروہ در گروہ لوگ مسلمانوں کی طرف آنے لگے، کیونکہ اسلام نے مکمل ان 52 سالوں کے اندر حضور نے اپنی سیرت بھی لوگوں کو بتا دی اور اعلان نبوت کے بعد کے 22 سال میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام 13 سالہ مکی زندگی اور پھر 10 سالہ مدنی زندگی میں 9 سال حضور گزار چکے. تو یہاں حضور نے اپنا کردار بتا دیا کہ ہم کوئی دہشت گرد نہیں ہیں، ہم ظلم کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ ہم تو دشمنوں کو بھی معاف کرنے والے، گلے لگانے والے ہیں. تو یہ سارا معاملہ پھر فتح مکہ کے موقع پہ جب عام معافی کا اعلان ہو گیا، پھر صحابہ کرام علیہ رضوان کی تعداد کثیر ہو جاتی ہے. یہاں 2-3 باتیں اس سورہ مبارکہ کے تناظر میں تفسیر کے طور پہ سمجھ لیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمانوں کی تعداد یا صحابہ کی تعداد
5 6 7 یا 10 12 نہیں ہے، وہ ہزاروں میں تعداد ہے ان کی، کیونکہ گروہ در گروہ اور فوج در فوج کا ذکر کیا گیا۔ دوسری بات یہ کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی عمر کے بارے میں جانتے تھے کہ جب تک یہ سارے معاملات گروہ در گروہ شامل نہ ہو جائیں اس وقت تک میرا انتقال نہیں ہوگا۔ تیسری بات حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو بیان فرمائے گی وہ یہ ہے اب فتح مکہ بھی ہو گئی، اللہ کی مدد بھی آ گئی، لوگ مسلمان بھی ہو گئے، لہذا اب جتنے کلمہ گو ہو چکے ہیں وہ تمام کے تمام ہمیشہ کلمہ گو رہیں گے، کیونکہ ان کا اسلام میں داخل ہونا تو ثابت ہے، اسلام سے نکلنا ثابت نہیں ہو رہا۔ آخری بات اس اعتبار سے فسبح بحمد ربک واستغفر، اپنے رب تبارک و تعالی کی تسبیح بیان کرے، پاکی بیان کرے اور استغفار کرے۔ اس آیت مبارکہ کے نزول ہونے کے بعد نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام اکثر یہ پڑھتے تھے استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ بعد روایت کے اندر یہ سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ تو اب ہم کیا کریں کہ جب بھی اللہ کی مدد آئے، اللہ کی رحمت آئے تو اس میں غفلت کے شکار نہ ہو، بلکہ اللہ کی تسبیح بیان کریں، سبحان اللہ وبحمدہ، اور استغفار کی کثرت کریں۔ ماہ رمضان کا آخری عشرہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے کا موقع ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور استغفار طلب کرنا۔ آخری عشرہ ہے، مفتی صاحب نے زبردست پیغام دیا، اس کو پکڑ لیں، انشاءاللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ ہم نے کر لیا، یہ احساس اپنے اندر بیدار ہو جائے گا۔ بریک کے بعد